بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نویس ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ بات کریں گے جناب، ایک افسوسناک واقعہ راولپنڈی میں رونما ہوا تھا 12 فروری کی شام کو، جب چودھری عدنان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد سے جو ہے وہ چیزیں چل رہی تھیں، آلدو کے ایف آئی آر میں کلیئرلی چودھری تنویر کی پوری فیملی، جو سابق سینیٹر ہیں، جو اس وقت ان کے صاحبزادے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، اور وہ بھی ہیں اور ان کے بھائی بھی ہیں، ان کو نامزد کر دیا گیا تھا۔ لیکن وہ کچھ عرصہ غائب رہے۔ غائب ہونے کے بعد انہیں ایک پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں بیسیکلی وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ انتظامیہ کو بلیک میل کرنے کے لیے تھی، جو کہ نظر آ رہی ہے۔ آپ پریس کانفرنس دیکھیں گے تو اس میں حنیف عباسی بھی جو ہے نا گلاسز پہن کے بیٹھے ہوئے جیسے کوئی ڈان ہیں، اور باقی لوگ بھی، اور جو اس میں لینگویج یوز کی گئی ہے، اور اس سے پہلے کیونکہ 2 شوٹر گرفتار کر لیے گئے تھے، اور اس کے بعد ایس ایچ او بھی تبدیل ہو گیا، اور سی پی او کے خلاف اور آر پی او کے خلاف باقاعدہ طور پر لاہور میں شکایات کی جا رہی ہیں جناب، مبینہ طور پر کہ جناب ان کو ہٹا دیں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ تو سب کو نظر آ رہا ہے اب سی پی او نے بھی بڑے اہم جو چیزیں ہیں وہ کسی جگہ پہنچا دی ہیں۔ اب معاملہ جو ہے وہ بڑا گڑبڑ ہے، آندو کے آر پی او اور سی پی او کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے لابنگ بھی ہو رہی ہے اور اس کے لیے شکایات بھی کی جا رہی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کا ایک فرنٹ مین ہے، وہ اس پہ بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے، اس کو پیسہ لگایا گیا مبینہ طور پر۔ جو بھی چیزیں ہیں وہ سامنے آنی چاہیے، لیکن ابھی جو ایک ملاقات میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں جو آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان انور، ان کے ساتھ راجہ حنیف ایڈوکیٹ اور چودھری عمران الیاس جو ہے وہ رشتہ دار ہیں چودھری تنویر کے، ٹکٹ دلوانے میں، جتانے میں، اور بہت اہم رول ہے چودھری تنویر کا۔ وہ جاتے ہیں اور سی پی او اور آر پی او راولپنڈی کے جناب کہ وہ ان کو وہاں سے تبدیل کیا جائے۔ میرے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ سی پی او کو راولپنڈی کو تبدیل کرنے کے لیے جو معاملات تھے کسی جگہ پہ وہ طے ہو گئے ہیں، اور سی پی او راولپنڈی کو جلد تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، میرے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس میں جو چیزیں انوالو ہوئی ہیں وہ اس پہ تو بعد میں ہم بات کریں گے، لیکن فی الحال یہ چیز ضرور ہوئی ہے کہ یہ مافیا کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے، کیونکہ پنجاب میں جو حکومت ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیسے چلتی ہے، کون چلا رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ چیزیں جو ہے بڑی گڑبڑ نظر آ رہی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو پردہ اٹھانا چاہ رہا ہوں جو بار بار ویسے زبان زد عام ہے کہ چودھری عدنان کے کاکس کے ساتھ معاملہ تھا، چودھری تنویر فیملی کے ساتھ تھا یا نہیں تھا۔ وہ پریس کانفرنس میں کیوں سریام جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھائی وہ ان کی والدہ میری بانجی تھی اور ہمارا کو عدالتوں میں کیس نہیں تھا۔ لیکن چودھری عدنان نے جو اس وقت ہم نے دیکھا کہ 27 کنال کی سرکاری زمین پہ جو قبضہ چودھری تنویر فیملی نے کیا اور 30 لاکھ کرایہ بھی لے رہے تھے، اس سے واگزار بھی کروایا، اور اس کو مختلف طرح کی دھمکیاں بھی اس وقت دی جاتی تھیں، اس کو وزارت سے ہٹانے کے لیے بڑی تگ و دو ہو رہی تھی۔ تو یہ ذرا سن لیں آپ، تو پھر اس کے بعد اس پہ ذرا مزید بھی بات کرتے ہیں۔ جو یعنی چودھری تنویر پریس کانفرنس میں کیا بات کر رہے ہیں، ایک یعنی ناحق قتل ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، اور انصاف کے لیے اگر چودھری تنویر کی سزا، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ اجتماعی دعا بھی کریں نا یہ والی، کہ اگر ہم نے ناحق قتل کیا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ واقعی کوئی یہ ہے۔ اور یہ جو منہ چھپاتے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ انہوں نے جان نہیں دینی اللہ کو؟ مطلب آپ اگر کوئی سیاست کرنی بھی ہے کسی حد تک کریں، لیکن اس لیول پہ جا کے آپ وہ نہ کریں۔ لیکن سن لیں کہ چودھری عدنان کیا پوائنٹ اٹھایا، یقین کریں میری اتنی مخالفت ہوئی کہ مجھے 10 بار کوشش کی گئی جب ریونیو کی وزارت چودھری عدنان کے پاس تھی پنجاب کی، یہ اس وقت کی بات ہے، مختلف انٹرویوز موجود ہیں، وہ خود بندہ بول بول کے چیخ کے کیا بتا رہا ہے، اور اس کے بعد چودھری تنویر پریس کانفرنس کر کے یہ بتائیں کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں تھا، کسی قسم کی ناراضگی نہیں تھی، کوئی کورٹ کیس نہیں تھا۔ اور بھائی جی اب اس نے سریام یہ کہا ہے کہ میں نے کئی جو سرکاری زمین جس پہ قبضہ کر کے چودھری تنویر فیملی لاکھوں روپے لیتی رہی ہے، میں ان سے پیسہ واپس واگزار کروائی ہے زمین، اور اس پہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے یہ تو الگ بات ہے، لیکن اس نے سارا کچھ بتا کے گیا ہے یہ ریونیو سے چینج کروانے کی۔ میں نے پرائم منسٹر کو کہا، میں نے کہا جی یہی کرایا جو وہ کسی لینڈ مافیا کے بندے کو دے رہے ہیں یا کسی بھی بندے کو دے رہے ہیں، وہی اگر اور لینڈ مافیا کا آگے جا کے وہ نام بھی لیتے، سیدھا سیدھا وہ کہتے چودھری تنویر فیملی، کوئی کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، بہت ہی کلیئرلی ڈیلیبریٹلی وہ بندہ نام لے رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ پنڈی میں ڈان کون ہے بنا ہوا ہے 2 نمبر، کون ہے مافیا جعلی یعنی جو قبضے رجسٹری بنا کے کون کرتا رہا ہے، وہ سریعام یہ بات کر رہے ہیں۔
اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا تلے گورنمنٹ کو یہ دیں. گورنمنٹ کے اداروں کے پاس تو اس وقت حالات یہ کہ تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. گورنمنٹ کے اداروں کی اور عوام کی تو ایک جیسی حالت ہے, دونوں کے بہت برے حالات ہیں. اور میں نے کہا یہی پیسے ہم لے کے آتے ہیں, اور یہ صرف ایک پنٹ ہے, ایک 27 کنال کا چھوٹا سا پیس ہے جس سے 30 لاکھ کے قریب کرایہ لیا جا رہا ہے. وہ بلڈنگ لی گئی, اس کی میں ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا. اس بلڈنگ میں اس وقت ظاہر ہے اس وقت ہم نے دیکھا کہ تھانہ شفٹ کر لیا گیا فوراً, اس میں شکایات سیل شفٹ کیے گئے, اس میں میونسپل کارپوریشن کے آفیسز کیے گئے, وہ آج بھی بلڈنگ موجود ہے. اور جو کہ چودھری تنویر فیملی کے پاس موجود تھی, اس کے بھی ثبوت موجود ہیں, وہ کرایہ لیتے رہے, اس کے بھی ثبوت موجود ہیں. تو پھر اس سے بڑا اور کیا آپ سے وہ واگزار کراتا, یا آپ کے ساتھ اور اختلافات کیا ہوتے اس کے؟ پرائم منسٹر صاحب نے فوراً کہا, پھر سی ایم صاحب نے اپنے آفس کے تھرو ڈی سی پنڈی کو کہا. وہ بلڈنگ ہم نے جب اس پہ ہم قبضہ لینے گئے تو سارے, اور سٹے کس نے لیا؟ سٹے بھی چودھری تنویر فیملی نے لیا. اور سٹے لینے کے بعد جب سٹے خارج ہوا تو پھر اس کے بعد وہ بلڈنگ لے لی گئی. تو یہ معاملات تو پہلے کے تھے. اس کے بعد باقی جو زمینیں تھی, جو 7,000 کنال والا معاملہ تھا, جسے چودھری تنویر نے سینٹ میں ووٹ بھی کس کو دیا, نہیں دیا, کہاں غائب ہو گئے, جس میں نون لیگ نے بھی بڑے اس میں معاملات اٹھائے, بہت سی چیزیں ہیں ابھی بتانے کو. بندیوں کے بعد, قانونی تقاضے پورے ہونے کے بعد تو وہ لوگ سٹے میں چلے گئے. قانون یہ کہہ رہا سٹے نہیں دے سکتے, اس کے باوجود انہوں نے سٹے لوگوں نے لیے, 1 سال ضائع کیا. اور میں نے بھی بڑا ضدی ہوں, میں نے بھی پرائم منسٹر صاحب کو بار بار کہا کہ جی, اور سی ایم صاحب کو بھی کہا. اور پھر ہم نے وہ قبضہ لیا. وہ قبضہ لے کے ہم نے ادھر فوری طور پہ تھانہ شفٹ کیا, کیونکہ وہ دوبارہ قبضہ کرنے کے چکر میں آ گئے. اور تھانہ ایئرپورٹ اب وہاں پہ شفٹ ہے, ہمارے میونسپل کارپوریشن کے 3-4 آفیسز وہاں پہ شفٹ ہیں, آپ کے شکایت سیل کے آفس ادھر آ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے ادارے کرایوں پہ جا رہے تھے اور کرایہ دے رہے تھے, پہلے گورنمنٹ کے اداروں کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ چیزیں جو تھی, اور اس سے پھر پہلی بار, حالانکہ مجھے سارے منع کرتے تھے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, لیکن میں اس میں بہت مشکور ہوں پرائم منسٹر صاحب کا اور سی ایم. اچھا, اب نام لینے کی جب بات کی گئی تو نام کی بھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں, نام کے اوپر کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی چودھری تنویر جو ہے وہ جب اینکر نے دیکھیں جی, پہلا جو گروپ تھا جس کو ہم نے سب سے پہلے موزہ توپی میں, وہ چودھری تنویر جو سینیٹر نون کے, ٹھیک ہے, ان کے ٹھیک ہو گیا. یعنی بڑا کلیئرلی کہا کہ جناب اس میں چودھری تنویر. اچھا, اب چودھری تنویر پریس کانفرنس میں کیا بات کریں, ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی, بچہ بچہ جانتا ہے کہ اگر آپ کی وہ بانجی ہے, بانجی کا بیٹا ہے, یہ کہہ دینے سے تو معاملہ نہیں ہے. ہاں, اتنا ہی وہ کوئی ان کے لوائقین, اتنا ہی کوئی وہ ان کی وہ نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے آپ کا نام لکھوائیں گے, اپنی فیملی کا لکھوائیں گے. آپ کو شامل تفتیش ہونا چاہیے تھا کہ میری اپنی فیملی کا بندہ ہے. آپ سب سے پہلے آپ خود آتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں گرفتاری دیتا ہوں, میری پوری فیملی گرفتاری دیتی ہے, ہم بے گناہ ہیں, اور ثابت ہوتے آپ سرخرو ہوتے, اور یہی پنڈی کی عوام بھی سمجھتی کہ واقعی ہے. لیکن آپ نے بجائے اس کے کہ مزید مافیا کو ساتھ ملانا شروع کر دیا. آپ نے کہا سی پی او اور آر پی او جو ہے ان کو ہٹانا ہے, اور آپ پیسہ لگا کے یہ سارا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو پھر میرے خیال سے جو ہے وہ معاملہ ایسا چلے گا نہیں. سن لے ذرا, شہید ہونے والا اس کی والدہ میری بھانجی ہے, ہم ایک خاندان کے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا آپس میں نہ کوئی کاروباری تنازع ہے, نہ کوئی لوگ ہمارا کوئی عدالتوں میں کیس ہے. ایک سیاسی حوالے سے ایک محبت جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ, لیکن یہ مانے گا سیاسی ان کی مخالفت تھی. جناب سیاسی کیا مخالفت تھی؟ یعنی کیا سیاسی مخالفت تو چلو یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی اور حنیف عباسی کی تھی, جو اس وقت آپ کی اور حنیف عباسی گروپ اکٹھا مل کے جو ہے وہ ناصر بٹ کے ساتھ سیاسی مخالفت ہے, یا یعنی سجاد خان کے ساتھ سیاسی مخالفت, اس کو سیاسی مخالفت کہہ سکتے ہیں آپ. تو چلو ایک پارٹی میں تھے, غلط مخالفت تھی. وہ ایک پارٹی میں گئے اور انہوں نے جا کے ریونیو کی وزارت لی. وزارت لینے کے بعد وہ تگ و دو کرتا رہا, اس کو 2.5-3 سال لگے یہ سارا کچھ کرنے میں. اور اگر آپ ابھی بھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلڈنگ تھی 27 کنال کی, 30 لاکھ جو کرایہ آ رہا تھا, یہ بلڈنگ اگر آپ کی تھی, آپ سے یعنی کہ سرکار پہ آپ کے قبضہ کیا ہوا تھا, آپ سے لے لی گئی, آپ سٹے میں بھی گئے, اس کے بعد اب وہ آپ سے بلڈنگ لے لی گئی, تو پھر تو بلڈنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے. اور اگر سب کچھ تھا, جو 7,000 کنال والا جگہ ہے میں اس پہ الگ سے ایک بات کروں گا. لیکن فی الحال یہ آپ کو بتا دوں کہ سی پی او کو راول پنڈی کو تبدیل کرنے کے حوالے سے میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے, ان کو کہہ دیا گیا ہے. جو ذرائع یہ استعمال کر رہے تھے اور جو
ٹاؤٹ ٹائپ لوگ وہاں پر موجود ہیں. اس میں مریم نواز کے ایک فرنٹ مین کا کیا رول ہے، باقی لوگ ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن فی الحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں اسپیشلی جب انصاف ختم ہو جاتا ہے نا تو وہ معاشرہ نہیں چل سکتا. جب اس طرح کا مافیا جو ہے وہ اپنے ہی عزیز و قارب کو مارے گا، اس کے بعد اپنی طریقے سے بلیک میل کرے گا اس پورے سسٹم کو، تو پھر یہ چیز نہیں چلے گی. پھر یہ افسوس کی بات یہ ہوگی کہ راولپنڈی شہر جیسے جہاں پر جی ایچ کیو بھی ہے، جہاں پر جڑواں شہر یعنی ساتھ ہی آپ کا کیپٹل ہے، وہاں پر اگر دن دہاڑے اس طریقے سے ہوگا اور انصاف نہیں ملے گا تو پھر آگے چل کے بہت سی چیزیں خراب ہوں گی. مزید میں اس پہ کچھ آپ کے سامنے انکشاف رکھوں گا کہ سی پی او نے اس حوالے سے کیا رپورٹ دی، اور اگر سی پی او تبدیل ہونے جا رہے ہیں تو وہ اپنا کام کر کے جا رہے ہیں، اور کیا کر کے جا رہے ہیں اس پہ بات کریں گے. ابھی تک لیتے ہیں.